اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سامعین محترم السلام علیکم. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے آیات تلاوت کی ہیں جو شہادت کے موضوع سے متعلق ہیں. اب چونکہ عاشورے کے دن قریب ہیں اور محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں ایک عظیم شہادت عظمیٰ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی، جس کو قرآن نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم قرار دیا. یہ اس نسبت سے پروگرام مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ بہت ساری تقاریر سنتے ہیں. میں انشاءاللہ ایک منفرد انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پھر علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں پیش کروں گا. امید آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے اور اس سے فائدہ ہوگا اور شہادت کا صحیح فلسفہ جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا کہ شہادت ہے کیا چیز اور شہادت کے لیے اس عظمت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا درس ہے. شہادت امام حسین نے ہمیں کیا سبق دیا، اس سے کیا حاصل ہے، کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے. کیا ہم اس رو پر اس روش پر جا رہے ہیں جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش تھی، یا ہم اس سے ہٹ گئے ہیں، اور کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اس صراط مستقیم پر آئیں اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے ایک عظیم درس کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں. تو قرآن مجید سے میں نے تلاوت کی ہے کہ قرآن حکیم کا فرمان ماشاءاللہ عظیم کیا ہے کہ شہادت کے بارے میں ولا تقولوا، مت کہو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جان نثار آنے اور فداکاران اللہ اور اس کے رسول ہوتے ہیں، دین اسلام کے فداکار ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا ادراک محدود ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتا. تمہارے شعور اور ادراک میں یہ بات سما نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایک روحانی عمل ہے، ایک ما فوق الادراک عمل ہے جس کو پورے کرنے کے لیے صاحب ادراک کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے اس پر غور کرو، اس کو سمجھو کہ کیسے، کیونکہ سمجھا رمز قرآن از حسین موختیں زیات شیعو شولہا اندوختیں. یہ قرآن حکیم کی حکمت کو یہ امام عالی مقام نے سمجھا. ہم نہیں سمجھ پائے اس کو امام عالی مقام نے سمجھا، تو تبھی وہ سمجھ گئے کہ یہ سامنے لوگ یہ شہید کرنے کے در پہ ہیں، مجھے مارنے کے در پہ ہیں، قتل کرنے والے ہیں. یہ قتل، یہ موت، یہ شہادت تو میری زندگی کا پیغام ابدی ہے، ابدی پہ کیا ہے کہ مقام حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری. علامہ کیا خوب بات نچوڑ قرآن مجید کا بیان کرتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبگیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. انداز دنیا کے بدلتے رہیں گے، امام کا انداز ایک پختہ انداز ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا.
اس لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اصلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اس میں جو بھی آئے گا امتحان سے گزر کر جانا ہو۔ امام عالی مقام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، نبلونا ہم آپ کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، نون ثقیلہ، اور کیا یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ، مختلف چیزوں کے ذریعے سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف دے کر، جو بھوک اور پیاس، یہ تمام امتحانات ہیں ان سے۔ اور پھر آخری امتحان اپنی پیاری جان جو ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان کی بازی لگا جاتا ہے مومن، یہی ہے۔ علامہ اقبال کے 39 اشعار اسرار و رموز میں زبردست پیغام شہادت کو بیان کرنے کا ایک منفرد انداز، قرآن اور حدیث سے نچوڑ ایسن سرور نکال کر رکھ دی علامہ نے۔ کیا آشنی دستی کہ ہنگامے نہ برد، اے انسان کیا تو نے سنا، اور بالخصوص مسلمان تو نے سنا اس بات کو، اس واقعے کو، اس حادثے کو، سر حادثہ کربلا کے اس حادثے کا بھید کیا ہے؟ آشنی دستی کہ ہنگامے نہ برد، عشق با عقل ہوس پرور چکن۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات ہے کہ عشق، یہ ابراہیمی عشق تھا، یہ اسماعیلی عشق تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سلام ہوں، ان پر درود ہوں، انہوں نے اس عمل کو پورا کر کے دکھایا۔ جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابتدائی طور پر اس کو پورا کیا، اور اس کا انجام جو ہے مستقل جو ہے انجام تک پہنچانے والے امام عالی مقام ہے۔ آشنی دستی کہ ہنگامے نہ برد، کہ جنگ کے وقت، اس مار کے وقت، عشق با عقل ہوس پرور، ان کو ہوس ہے، دنیا کا لالچ ہے، جاگیروں کا لالچ ہے، دولت کا لالچ ہے، مربوں کا لالچ ہے، پیسے کا لالچ ہے۔ امام عالی مقام کے پاس عشق کیا؟ اللہ کی ذات سے عشق، محبت، جو اللہ حکم دے دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے دیا اپنے والد محترم کی معرفت سے، فوری سر تسلیم خم کر، ان کو پیغام پہنچا، فوری سر تسلیم خم کر لیا۔ ساری رکاوٹیں آئیں، ساری عبور کی، سارا کچھ، کیونکہ آپ ایک مشن خاص کی طرف جا رہے تھے، خاص مشن کی۔ آشنی دستی کہ ہنگامے نہ برد، عشق با عقل ہوس پر، آپ کی جو ہے یہ تو ہوس پرور ہے، یہ تو لالچ میں آ جاتے، عشق لالچ میں نہیں آتا، عشق لالچ میں نہیں آتا، اس لیے وہ اپنے مقام کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے مقام کی طرف چلا، اپنی منزل پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ اللہ اللہ، پھر کیا خوب فرما، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد بستان رسول۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے علامہ کی، کس خوب انداز سے آپ نے شہادت کے فلسفے کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا کہ امام عاشقاں پورے بطول، عاشقوں کے امام، آپ عاشقوں کے امام ہیں، آپ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، عاشقوں کے سردار ہیں۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد بستان رسول، آپ تو بستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر کے آزاد سرو ہیں، آزاد، کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتے، آزادی پسند، یہ گردن کو جھکانا نہیں جانتے، گردن کے سینے پہ تیر کھانا جانتے۔ آشنی دستی کہ ہنگامے نہ برد، عشق با عقل ہوس پرور کیا کیا، یہی ہے یہ تو میدان رسول کے، یہ تو کیا ہے، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر سکے۔
امام عالی مقام نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے پھر غیر اللہ کی اطاعت نہیں کیا کرتے۔ یہی بات اور یہی نقطہ آپ نے سمجھا، اور یہی قرآن کی رمز ہے، رمز قرآن از حسین از کجائی آتش عالم فروزن دوختی، کرمک بے مایرا سوزے کلیم موختی۔ کلیم کی طرح میدان میں آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح میدان عمل میں آ گئے۔ نمرود اور اس کا علامہ کیا تقابل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیت پدید، کہ زندگی ہو تو یہ قوتیں مقابلے میں آتی ہیں، حق ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ گردن کٹ گئی، خون بہہ گیا، آل و اولاد کٹا دی، سب قربان، لیکن فی الحقیقت یہ زندگی ہے، اور یہی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی چند دن، چند مہینے، چند سال ہے، بالآخر اس کا انجام ہے، لیکن شہادت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج 1400 سال 1500 سال گزر گئے، لیکن امام عالی مقام کا ذکر ہمیشہ پورا سال بلند رہتا ہے۔ یہ 10 دن مخصوص نہیں ہے، یہ تو ذکر حسین پورا سال چلتا ہے، سال بسال چلتا ہے۔ یعنی جو ہی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ذکر اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو، اس کی آل کا تمام ذکر، یہ تو سارا سال چلتا ہے، کوئی دن ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ ذکر، آپ کا غم، آپ کی شہادت کا فلسفہ یہ مومن کے دل میں جا گزین ہوتا ہے، اور ہر مومن قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، وہ اس کو ذہن نشین کی ہوتا ہے کہ کامیابی اسی راستے پر ہے جس راستے پر امام عالی مقام چلے، جس راستے پر یہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ سب سے مشکل جان دینا ہے۔ جس دن جان کی بازی لگا دی، اہل و عیال کی بازی لگا دی، ان کو بھی میدان عمل میں پیش کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے علامہ کا یہ کلام بھی ضرور پڑھے قرآن و حدیث کے بعد، کہ آپ کی ترجمانی ہے اس کے لیے۔ ہاں جی، آگے پھر قرآن مجید میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کو بھی، انفس، ہم تمہاری جانوں پر بھی آزمائش ڈالیں گے، وثمرات اور پھلوں کا نقصان کریں گے۔ جان یہ میوہ پیارا، سب سے بہترین میوہ تو اولاد ہے، میٹھا میوہ ہے، میٹھا پھل، میٹھا ثمر۔ دی بیسٹ فروٹ، دی سویٹسٹ فروٹ از یور آف اسپرنگ، یور چائلڈ، یور چلڈرن، آپ کی فیملی، یہ تمام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے، یعنی یہ معصوم نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی چلنے پھرنے والے، ان کے کندھے راکب دوش نبوت، راکب دوش نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی سواری کرنے والے، کتنے عظیم شخصیت۔ تو آپ نے ایک مشن آپ کے دل میں موجود تھا، آپ نے اس مشن کی تکمیل کے لیے، دیکھیں آپ مدینہ شریف سے گئے، مکہ شریف گئے، سب نے بتایا سارا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا کہ اے سبط رسول، اے رسول کی اولاد، دیکھیں لوگوں نے، ان کوفیوں نے بالخصوص آپ کے والد صاحب سے وفاداری نہیں کی، آپ کے بھائی سے کسی سے بھی یہ وفادار، آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک خاص مشن تھا، اس مشن کا ادراک آپ کو ہی تھا، آپ کے رب کو تھا، اور آپ کو ہی تھا وہ ادراک جس کے لیے آپ نے تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے آپ میدان عمل میں پہنچ گئے، اور میدان عمل میں وہ عمل کر کے دکھایا جو بظاہر یہ ہوتا ہے کہ ناممکنات میں سے ایک مختصر سی تعداد جو لڑنے کے لیے نہیں گئے، وہ تو لڑنا ان کا مقصد نہیں۔ علامہ کہتے ہیں نا کہ مقصد ہو سلطنت بودے، اگر کہ آپ کا مقصد اگر سلطنت حاصل کرنا ہو تو پھر لاؤ لشکر لے کر، معصوم بچوں کے ساتھ تو نہیں جاتا، بیویوں کے ساتھ تو پھر سفر نہیں، یہ تو سفر صلح کا سفر تھا، یہ تو سفر امن کا سفر تھا، یہ تو پیغام شہادت تب ہوا جب صلح کو نہیں مانا گیا، جب تمام راستے ختم، تو پھر آخری راستے کو آپ نے صدق و صفا کے ساتھ، صبر و رضا کے ساتھ پورا کیا، پھر آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے گردن نہیں جھکائی، آپ نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق میدان جہاد میں ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ کر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کی، کیونکہ یہ زندگی تو جانی تھی،
تو اللہ نے آپ کی شاخ کو ایسے بڑھا کہ قیامت تک خاندان سادات زندہ و پائندہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ و پائندہ، زندہ تر تابندہ تر پائندہ تر، یہ تو ہمیشہ زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر ہوتا جائے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں میدان عمل میں نکلنا، ہمیں حسینی اسوہ کو اپنانا ہوگا۔ بات صرف نعرے کی حد تک نہیں کہ نعرے لگا دیے، کھایا پیا اور سو گیا۔ بات یہ ہے کہ حسینی عمل یہ ہے کہ میدان عمل میں نکلنا، پھر میدان شہادت میں نکلنا پڑے گا۔ آج میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دیکھیں اسلام ہر طرف کیا ہے، اسلام پر یلغار ہو رہی، کیا ثقافت کی، کیا دیگر تمام یلغاریں اسلام کے لیے، اور ہم آپس میں متفرق ہیں۔ دیکھیں امام عالی مقام کا پیغام یہ ہے کہ ہم متحد ہیں، اگر تھوڑے ہیں تو بھی متحد ہوں، زیادہ ہیں تو بھی متحد ہیں۔ دیکھیں آپ نے اجازت دے دی اپنے ساتھیوں کے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جائیں، لیکن کوئی آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو روکا، آپ کے اس عمل سے، اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھی بن کر پہلے جان کی بازی لگائی آپ۔ تو یہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے صمیم قلب اور ارادہ تسمیم والے ارادے کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن وہ بھی آپ کی طرف مائل ہو گئے، جھک گئے، اور سامنے موت نظر آ رہی تھی لیکن انہوں نے گلے لگا دی۔ They embraced شہادت، مرٹڈ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پھر سامنے موت ہم نہیں گلے لگا، حق ہے، اب تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، آج سے پیچھے نہیں ہٹتے لوگ۔ تو اس طرح یہ ضرورت ہے وقت کی کہ ہم آپس میں اتحاد کریں۔ ہم یہ ایک جسٹسکیانی ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے شہادت پر، کہتے ہیں کہ افسوس ہے مسلمانوں پر کہ ایک گروپ نے مسلمانوں نے آہ میں شہادت کو رکھ دیا، دوسرے نے واہ میں رکھ دیا، اور بات جو میدان عمل میں آنے کی وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ امام عالی مقام کا اسوہ حسنہ اپنایا جائے اور مسلمان شہادت کے لیے تیار ہوں۔ جب تک جان کی بازی ہم نہیں لگائیں گے، ہم سرخرو نہیں ہوں گے، پوری دنیا ہماری مخالفت میں۔ تو اب واحد حل یہی ہے کہ حق کی طرف آئیں، قرآن کو پکڑیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن پڑھیں، اس کے مطالب، اس کی تشریح تفسیر، اور پھر اس کے مطابق رمز قرآن از حسین علامہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی the secret and code words of the holy Quran were understood by حضرت امام حسین۔ یہ انہوں نے سمجھا، یہ میتھڈ جو ہے، اس میتھڈ کو اور دس فلاسفی واز انڈرسٹوڈ بائی حضرت امام عالی مقام۔ یہ انہوں نے سمجھا، اس کو ادراک کیا۔ تو یہ رمز قرآن از حسین نام، قرآن بھی ایک رمز ہے، یہ بھید ہے، یہ ہمارے لیے ایک سیکرٹ ہے۔ یہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر یہ بھید کھولیں گے ہمارے سامنے۔ رمز قرآن از حسین موختین وہ آتش او شعلہ اندوختین۔ اور آپ نے جو یہ ہے یہ ایمان کی چنگاریاں، ایمان کی یہ روشن چنگاریاں، یہ آپ نے اکٹھی کی اور شہادت کا فلسفہ ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ یہ ہے تا قیامت کت استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ علامہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہم ظلم کر کے ہم ان کو ختم کر دیں گے، وہ ان کا ظلم ختم ہوا، امام عالی مقام زندہ و پائندہ ہے، اور قیامت تک آپ نے ظلم کے گردن پر چھری چلا دی، ظلم ختم کر کے رکھ دیا، تا قیامت کت استبداد کا ظلم کو ختم کر کے رکھ دیا۔ موج خون او چمن ایجاد کر، آپ کے پاک خون نے کربلا میں بھی میدان اس ریزار کو گلزار میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ خون رگ رسول کا کمال تھا، یہ شیر بطول کا کمال تھا، یہ اس عظیم شخصیت کے والد محترم کی دی ہوئی تربیت کا کمال تھا۔ اس وجہ سے پورے بطول کیا بات ہے۔ اور پھر علامہ کہتے ہیں کہ برزمین کربلا بارید و رفت لالا گر ویرانہا کارید و رفت۔ یہ اس ریگزار پر آپ برسے، آپ کا خون برسا تو اس میں کیا ہے، گلزار پیدا ہو گئے۔ تو آج آباد ہے، دیکھیں دنیا، اور آج ظالموں کا نام لینے والا کوئی نہیں، آج ظالموں کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن مظلوم ہر طرف اس کا سر بلند ہے، اس کا سر نیزے پر نہیں چڑھا، اس کا سر جنت میں پہنچا، وہ جنت کے راہی ہیں،
وہ تو ہے دنیا کہتی ہے جی تو علامہ اقبال کے یہ اشعار ضرور پڑھیں، فارسی میں ترجمہ موجود ہے، بہت اعلیٰ۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں بھی اس کو میں تھوڑا پیش کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اب ہم امام عالی مقام کے فلسفے کو صحیح معنوں میں سمجھیں، صحیح معنوں میں سمجھیں، اور صرف واہ اور آ میں نہ اڑائیں، بلکہ اس فلسفے کو سمجھیں، بیٹھیں، مل کر آپس میں اتحاد قائم کریں اور اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور مل کر آگے بڑھیں تاکہ دنیا میں ہم سرفراز ہوں۔ آج جو ایک تفریق میں، قرآن تو بار بار لا تفرقو، پھر ہمارے فرقے کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں بھی مومن تو بھائی بھائی، قرآن کہتا ہے مومن بھائی بھائی، اور ہم آپس میں جدا ہیں، ہم لڑائی، ہم جھگڑے انہی فرقہ بندیوں پر ہم نے بنا، جس کی وجہ سے مسلم امہ خسارے میں جائے، مسلم امہ گھاٹے کی طرف جا رہی۔ مسلم امہ تبھی کامیاب ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کے فلسفے کو اپنائیں، ہم حدیث، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کیا ہے کہ سیاحت امتی فی الجہاد، سیاحت امتی فی الجہاد، وہ کہاں مدینے سے مکہ سے ہوتا سفر جی میدان کرب و بلا میں پہنچنے والے، یہ ہے سیاحت امتی فی الجہاد کہ میری امت کی سیاحت جہاد میں، کہاں سے چلے، کہاں اپنی جان کی بازی لگائی، سیاحت امتی فی الجہاد۔ کیا پیارا فرمان، دو لفظ ہیں اور کیا بات ہے، عظیم بات کہ میری امت کی سیاحت، میری امت کی سیاحت جہاد۔ تو آپ جہاد کے لیے سیاحت کرتے ہوئے میدان کرب و بلا میں پہنچے اور اپنی جان کی بازی لگائی۔ اتنا صابر شاید ہی دنیا میں کوئی آدمی نہ پیدا ہوا نہ ہو سکے گا۔ یہ آل رسول کا ہی کمال ہے کہ ان کے منو دست و دامان آل رسول، کیا شادی کا کیا عمدہ دعا ہے کہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اے اللہ تو میری دعا قبول کر، یہ کیا اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ آج ہم صحیح معنوں میں آل رسول کا دامن نہیں پکڑ پا رہے، ہم لوگوں کے کہنے میں آ کر دامن حسین کو صحیح معنوں میں نہیں پکڑ پائے۔ ہم میں سے کوئی بھی کاش کہ ہم قرآن کو پڑھیں، شہادت کے فلسفے کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں اور پھر اس کے تاریخ اسلام کو دیکھیں، امام حسین عالی مقام کے پھر اس فلسفے کو ذہن میں لائیں اور دیکھیں کہ کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ضروری ہے اس پر عمل کرنا۔ یہی وہ عمل ہے جو قیامت کے دن سب سے وزنی اعمال میں ہوگا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور علامہ تو بار بار اردو کا اور وہ التجا کر اللہ سے ہے، اب ہمارے پاس حضرت امام حسین جیسی ہستی نہیں موجود رہی، جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ کیا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اب کمزوری آ گئی، کمی آ گئی، ایک بھی حسین علی مقام جیسی شخصیت ہمارے پاس نہیں موجود۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، دجلہ و فرات تو تب و تاب سے بہہ رہے ہیں، وہ خون حسین مانگتے ہیں۔ اب ہماری جان جو ہے، اب ہم چونکہ آرام پرست ہو گئے ہیں، اب ہم نفیس ہو گئے ہیں، ہم تسہیلات اور پرتعیش زندگی کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں سے وہاں تک بھی قدم چلنے کے لیے ٹھنڈی بوتلیں ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور کجا جن کے پاس پانی نہیں، 3 دن نہیں کئی دن پانی نصیب نہیں، کجا ان کی ہمت، ان کا صبر، ان کا حوصلہ۔ اب وقت وہی آ گیا ہے، ورنہ امت مسلمہ پھر مظلومیت کی طرف تو جا ہی رہی ہے، وہ غلامی کی طرف بھی جائے گی۔ یہ ہے کہ علامہ کہتے ہیں نا، اللہ سے کہتے ہیں مجوز ما نماز پنج گانا، غلام را صفا رائی گرانت، غلام صفا رائی نہیں کر سکتے۔ یہ آزاد لوگ صفا رائی کرتے ہیں، وہ صفیں تھوڑی ہوں، قلیل ہوں یا کثیر ہوں، وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، آدمی مسلح ہوں غیر مسلح ہوں، لیکن ان کا ایمان مسلح ہوتا ہے ہمیشہ، ان کی تسلیح، ان کا اسلحہ ایمان ہے، ان کا ایٹم بم ان کا ایمان ہے۔ اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس فلسفے کو حقیقی معنوں میں سمجھیں
اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے نماز کی پابندی کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ اس پر چلیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، حج ادا کریں اور کلمے کو ایمانیات کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ سمجھیں اور آگے بڑھیں، اور تب جا کر ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ آج ہماری ساری چیزیں زبانی ہیں، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جن کے دلوں نے گواہی دی، شہادت کا مطلب کیا ہے؟ گواہی، وٹنس ہو گئے، وہ اللہ کے گواہ بن گئے۔ اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے اپنا خون تیرے لیے نچھاور کر دی، تیرے دین پر قربان کر دیا اپنے آپ۔ یہ ہے دین۔ کیا معین الدین اجمیری رحمہ، کیا عمدہ دو اشعار ان کے ہیں، عام آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں پرشین میں، وہ کیا ہے؟ شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ بادشاہ، فارسی والے بادشاہ پے کے ساتھ بولتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ آج کل نیٹ پر بادشاہ ہے، ہوا بادشاہ نہیں ہے یہاں۔ یہ درست کالے میں کس پر تنقید کرنا مقصد نہیں، ویسے اصلاح کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، دست داد نہ داد دست ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے جی؟ انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، دست نہ داد در دست یزید۔ کیا ہے کہ اپنی جان قربان کر دی، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، کہ آپ نے اپنا سر دے دیا، قربان کر دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، داد ہاتھ نہیں دیا۔ کجا پاک صاف ہاتھ اور کجا ناپاک ہاتھ، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نہیں، اس لیے آپ نے اپنے پاک اور خون رگ رسول سے پلے ہوئے ہاتھ اور شیر بطول سے پلے ہوئے ہاتھ کو حق کی خاطر ہی قائم و دائم رکھا۔ وہ ہاتھ پکا ہے، مستقل ہے، وہ قائم و دائم رہنے والا ہے، دنیا کے ہاتھ کٹ کے، دوسرے لوگوں کے ہاتھ کٹ کے، یعنی یہ ہاتھ پکا ہو رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شاہ است حسین، اور پھر مولانا ظفر علی خان نے کیا ایک شعر کہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ لاجواب، تمام دنیا کے کلام اکٹھے کر لیں اور ایک شعر اس کو مقابلے میں بنائیں، اس کا بڑا وزن، بہت وزن ہے، نہیں بہت وزن ہے اس شعر کا۔ علامہ اقبال کے اشعار کا بھی بہت وزن ہے جی، کہ اس شعر کا بھی ایک خاص وزن ہے، خاص ہے۔ کیا مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب فرمایا، کیا عمدہ ایک شعر میں پورا فلسفہ بند کر کے رکھ دیا، اور بتا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں کربلا بنانی پڑتی ہے، کربلا کا میدان بنانا پڑتا ہے، تو تب جا کر زندہ ہوتا ہے اسلام، یعنی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اور ایک اور بات میں چھوٹی سی کر دوں، یہ نہ کسی پہ تنقید ہے نہ کوئی ہے، یہ دو نام ہے، اتنے مبارک نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے نکلے ہوئے بہترین تلفظ والے، حسن اور حسین، عربی تلفظ حسین، حسن اور حسین، لیکن ہم ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے، چاہے پی ایچ ڈی بندہ ہے، میری بات کو وزن دینا ہے، غور کرنا ہے، تلفظ کو لکھنا ہے، اعراب لگانے ہیں، پھر کنورٹ کرنا ہے انگلش میں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، میں فون نمبر دیتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بڑا ظلم کرتے ہیں ہم ان دونوں ناموں کے ساتھ، نعرے لگاتے ہیں لیکن اسپیلنگ HASSAN، حسن کرتے ہیں۔ The word is حسن، ہا پر زبر ہے سادہ، سین پر زبر ہے، نون خاموش ہے، ساکن ہے، حسن۔ حسین ہم حسین اس کے تلفظ کرتے ہیں، HUSSAIN، ڈبل ایس تو کسی صورت آتا نہیں، شرط تو ہے ہی نہیں یہاں۔ اس لیے خدا را ان ناموں کو صحیح تلفظ سے ادا کریں، صحیح تلفظ کے تحت لکھیں۔ حسین، حسین، سین پر خالی زبر ہے، آپ شد دے کر ڈبل ایس کیسے کرتے ہیں؟ مجھے تعجب ہے،
آپ ڈکشنریاں اٹھائیں، آپ بڑے سے بڑا جس طرح بڑے بڑے اخباروں والے ہیں، علماء تلفظ علماء، شہداء پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، ULEMA لکھتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں، بڑے لکھے PhD ڈگریاں دیکھو تو درجنوں کے حساب سے ہیں، لیکن تلفظ آج تک اسلام کو اسلام پڑھتے ہیں، قرآن کو قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ معراج پڑھتے ہیں، یہ ٹی وی پر میں نے دیکھا، یہ پھر آپ کا تنقید میرا مقصد نہیں، لیکن ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، ان کی ڈگریاں انہیں بتائیں، لیکن وہ احسان پڑھ رہے تھے، احسان نہیں ہے۔ حالانکہ خطبہ حج میں پڑھا جا رہا ہے احسان، لیکن وہ دیکھ سن کر بھی وہ تلفظ احسان کر رہے ہیں۔ کتنے عجیب بات، اور بھی باقی تلفظ، حیران کن بات ہے یار، خدا کے لیے تلفظ کو درست کریں۔ آپ کی علمیت اپنی جگہ، لیکن جب تک تلفظ صحیح نہیں، ادائیگی صحیح نہیں، اس کی کنورشن تلفظ کے تحت ہوتی ہے۔ اگر حسین ہے تب تو ٹھیک ہے ڈبل ہے، لیکن جب حسین اور حسین، یہ اس میں تسخیر ہے، بہت چھوٹا اور پیارا، بہت چھوٹا پیارا خوبصورت حسین، ننھا حسین، اس کا مطلب بنتا ہے حسین۔ اب ہم ڈبل ایس لگاتے ہیں۔ میں تھوڑی اس بحث میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لکھتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں تو آپ کو پتہ ہے ایک لفظ سے ایک زبر شاد زیر زبر سے نقطے سے کہاں مطلب پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے کائنڈلی میں پڑھے لکھے یہاں سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ ضروری ہے اصلاح اس کی۔ بڑے بڑے لوگ ڈگریوں والے PhD اور آرمی دوسار کے بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن وہ بدر لکھتے ہیں، بدر نہیں لکھ پاتے۔ وہ اپنا نام لکھتے ہیں تو بدر لکھتے ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ حسن لکھتے ہیں، یہ نہیں ہے، حسین لکھتے ہیں۔ تو کائنڈلی میں پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، کائنڈلی ان الفاظ کو درست کریں، تلفظ بھی اور ان کی رائٹنگ بھی۔ حسین، حسن HASAN، حسین HUSAIN، بلکہ عرب تو EIN، کیونکہ حسین نو یا کو گہرا پڑتا ہے۔ علیہم نے، یہ فاضلانہ تلفظ نہیں ہے، یہ متجاہلانہ تلفظ ہے، اس لیے یہ بھی اسی کے تحت حسین گہرا تلفظ کریں اور اس کے صحیح کریں اسپیلنگ۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو تھوڑا اس کے ساتھ اور ہم ایڈ کریں گے۔ قرآن مجید میں پھر سورہ آل عمران میں تھوڑا سا آغاز کر دیتا ہوں، وہاں بھی شہید کے بارے میں عظیم، ساری آیات عظیم ہیں، لیکن اپنے موقع اور نیت کے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں تو ان کو اپنے پاس رزق دیتا ہوں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ ان کو رزق دیتا۔ اور پھر آگے انشاءاللہ اس پر تفصیل پھر پیش کریں گے، اور علامہ کے اور اشعار بھی اس وقت ضرور کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت لیتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور شہادت کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔